عرشیوں کے بھی آقا، فرشیوں کے بھی آقا، جبرائیل و میکائیل کے آقا، رحمت عالم، جان کائنات، جان ایمان، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بعظمت بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بکار خی شہرانم مگسنی یا رسول اللہ، بکار خی شہرانم مگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ، نہ دارم جست مل جائے نہ دارم جست ماوائے، تو ہی خود ساج و سامانم مگسنی یا رسول اللہ، اگر رانی بغیر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم مگسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ جار سازی کن، مرید درد سیانم مگسنی یا رسول اللہ، رضا یسائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر، شہا بحر عزی خانم مگسنی یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے سر کو چلنے کو رہے قائم، غلامانی حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتم المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، چراغ مسجد و محراب من ابو بکر عمر عثمان و حیدر، الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، شاہ عالم محبوب باری جھولی بھر دیجیے گا ہماری برحمت کا یا ارحم الراحمین، شاہ عالم محبوب باری دور کر دیجیے گا پریشانی۔ ایک مرتبہ جو ہے رسول اور آل رسول پر اور ہدیہ صلوات پیش فرما لے، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے، سارے غموں کو دور فرمائے۔ حضرت صدیق احمد اشرفی کو طبیعت تو ہے ہی، مگر کرم ہے، سرکار کا کرم رہے، اگر کرم رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہے۔ کل آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ محبت کیا چیز ہے، محبت جب کی جاتی ہے تو انسان اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو راضی دیکھنا چاہتا ہے، اس کی رضا میں اپنی رضا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ محبت میں بہت کچھ ہے، آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ اور پھر محبت کرنے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ادب کیا، تعظیم کی، تکریم کی، درود پڑھا، سلام پڑھا، یادیں بنائی، کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اور یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا، یہ جو ہے ان کا کرم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ولی کا، علی کا، حسنین کریمین کا، کہ جس سے چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں، جس سے چاہتے کام کروا لیتے ہیں۔ کل آخری واقعہ جو آپ نے سنا تھا کہ کتے کو روٹی ڈالنے والا واقعہ ہے نا، قبول ہو گیا۔ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کا حصہ ہو رہا ہے آپ تو یہ بڑی فخر کی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے، یاد ایام ہے۔ یہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا۔ آج کل پرسوں جو دن گزرے ہیں چاند رات کو وغیرہ کو، تو چاند رات میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت عبد الرحمن باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دن ہوا، سید نور الدین قطب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہوا، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا دن آج ہوا، اور یہ ایام حضرت راج الستار عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دن ہوا۔ پہلی محرم کو شاہ عالم سرکار کے سجادہ نشین پہلے آپ کے صاحبزادے ولی ہے، علی ہے، ان کی شان کیا ہے، اولاد علی ہے۔ دیکھیے مدینے میں کل کا جو شعر تھا اسی سے ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف، اشعار کی طرف، کہ مدینے جانا یہ جایا نہیں جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ کئی ایسے کروڑ پتی، لاکھ پتی جیب میں، تجوری میں پیسوں کی گھٹیاں رکھی ہوئی ہے، پھر رہے، اور کہاں کوئی غریب فقیر مدینے کی گلیوں کا طواف کر رہا ہوتا ہے نا۔ یہ بلانے کی بات ہے، کہاں وہ امیر کبیر آدمی
رہ جاتا ہے، اور کہاں غریب فقیر آدمی بھی مدینے چلا جاتا ہے۔ بلانے کی بات ہے، بلا لے تو ان کا فضل ہے، ان کا کرم ہے، فضل کہوں گا میں، کرم بھی نہیں، فضل ہے۔ بلا لے تو فضل ہے، کہاں ہم جیسا عام بندہ، گناہگار بندہ، خطاکار بندہ، جس کا دل بھی گناہگار، جس کا دماغ بھی گناہگار، جس کے سر بھی گناہگار، جس کے ہاتھ بھی گناہگار، سر تا باش یا سیار گناہگار بدکار امتی ایسا۔ اور کہاں وہ پاک سرزمین جہاں 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، جبرائیل ادب سے چلتے ہیں، جنید بغدادی آنکھوں کو نم کر کے آنکھوں سے چلتے ہیں، باجد بستامی اپنی سانسوں کو روک کر چلتے ہیں۔ کہاں وہ مقدس سرزمین، اور کہاں یہ عام بندہ گناہگار امتی۔ تو بلا لے اگر وہ اس مقام پر، تو یہ تو ان کا فضل ہے بھائی، فضل ہے ان کا۔ اور نہ بلائے تو عدل ہے، کبھی کبھی دور رہ کے بھی عدل ہے، اور بلا لے تو فضل ہے۔ اب یہ دونوں راستے تو ہیں، مگر اب کیا کریں، دور ہے، قربت بھی چاہتا ہے، کیونکہ محبت ہے، محبت قربت چاہتی ہے، محبت قریب ہونا چاہتی ہے۔ کل آپ نے سنا، تو اس کے بیچ کا راستہ نکالا گیا۔ عاشق اپنے انداز سے یوں نکالتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں کہ نہیں ہے، اس کی بھی دعا کی گنجائش ہے، یہاں پر بھی ہے گنجائش۔ کیا گنجائش رکھی ایک، تو یوں عرض کرتے جیسے کہ کل ایک اشعار میں نے سنایا تھا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائے تو ساری خدائی مل جائے۔ اور پھر کہتے ہیں دعا کی گنجائش یوں رکھیے کہ دور رکھنا ہے، یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہو کرو، بلانا ہے تو بلاؤ، دور رکھنا ہے تو دور رکھو، آپ کی رضا پہ ہماری رضا فدا ہے، آپ کی جو مرضی وہ ہماری مرضی۔ آپ لیکن ایک عاشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، دیدار کی تمنا ہوتی ہے، تو کہتا ہے دور رکھنا ہے، تو پھر درد اویسی دے دو، یوں دعا کی ہے کہ پھر دور رکھنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن عشق ہے تو پھر وہی اویسے کرنے والا درد دے دو جو کرن میں رہ کے تڑپا کرتے تھے، عشق تھا، محبت تھی، تو کہتے دور رکھنا ہے تو درد اویسی دے دو، تاکہ مجھ کو بھی کچھ کیف جدائی مل جائے، جدائی کا کیف مل جائے۔ جہاں ملنے کا ایک لطف ہے، وہاں جدائی کا بھی ایک لطف ہے نا۔ جہاں وصل میں بات ہے، وہاں فصل میں بھی بات ہے۔ جہاں ملاقات میں، وصل میں، وصال میں بات ہے، وہاں کبھی کبھی دور رہنے میں بھی ایک عجیب لطف ہے، اگر اویسے کرنی جیسا معاملہ ہو تو۔ اگر ان کے جیسا ماحول ہو تو ان کی دور رہ کے بھی بندہ قریب ہوتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے دولت کونین ملی، میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے دولت کونین ملی، تیرے در پہ راہ پر اگر آبلہ پائی مل جائے، یعنی آپ کی راہ میں چلتے ہوئے پیروں میں چھالے پڑ جائے، تو اس چھالوں کا یہ مقام ہے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ تیرے راستے میں، تیرے دین کے راستے میں، تیرے راستے میں جو چھالے پڑے ہیں، یہ دولت کونین سے کم نہیں ہے، کیونکہ تیرے لیے پڑے ہیں، تیرے لیے۔ ان کے لیے ذرہ بھی آفتاب ہے، ان کے لیے قطرہ بھی سمندر ہے۔ تو حضرات، یہ محبت اور عشق کی بات ہوتی ہے۔ بندہ مدینے جانا چاہتا ہے، کربلا جانا چاہتا ہے، نجف جانا چاہتا ہے۔ کچھ بندوں کی خواہش ہوتی ہے مکہ جائے، مکۃ المکرمہ ہے۔ کچھ بندوں کی خواہش ہوتی ہے اگر کبھی بہت کوشش کی، بہت دعائیں کی اور بہت نصیب چمک اٹھا تو کعبے میں جانے کی، اور کعبے کے اندر جانے کی اگر اسے نعمت مل جائے تو پھر کیا کہنا، وہ بندہ سوچے گا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ مجھے ایک بار زندگی میں یہ نصیبہ بیدار ہوا کہ کعبے کے اندر جانے کا شرف حاصل ہو گیا۔ کعبے کے اندر جانا عام بات تو نہیں ہے،
کعبے کے اندر کا معاملہ، اب انسان کعبے کو دیکھ کر حاجی بن جاتا ہے، طواف کر کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کعبے کی عظمتیں کیا ہے، وہاں کی رونقیں کیا ہے، وہاں ہزاروں رحمتیں اترتی رہتی ہے۔ کعبہ اپنے دیکھنے والوں کی مغفرت کرے گا، اپنے چاہنے والوں کی قیامت میں شفاعت اور مغفرت فرمائے گا۔ کعبے کی بڑی شان ہے، مگر کعبے کے اندر اگر انسان چلا جائے تو پھر اس کی کیا بات ہوگی، اس کی کیا شان ہوگی۔ اس بندے سے پوچھئے کہ جناب آپ کعبے میں ایک مرتبہ زندگی میں گئے ہو، ایک مرتبہ گئے ہو، کیا بات ہے، تمہاری دل کی کیفیت کیا ہے؟ وہ سمجھے گا کہ مجھے دولت کونین مل گئی، میں تو کامیاب ہو گیا، میں کتنا کامیاب ہو گیا، میں کتنا جو ہے افضل و اعلیٰ ہو گیا، کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، خوش بخت انسان ہوں کہ کعبے کو تو سبھی دیکھتے ہیں، اس کا فضل ہوا، مصطفیٰ کا کرم ہوا کہ میں کعبے میں چلا گیا۔ یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا۔ یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے، بہت زیادہ سعادت کی بات ہے، مگر قربان جاؤ اس روئے زمین پر ایسا بھی ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کعبے میں پہنچ جاؤں، ہر انسان یہ چاہتا ہے میں کعبے میں پہنچ جاؤں، ہر امتی یہ چاہتا ہے میں کعبے کے اندر تک پہنچ جاؤں۔ خواہش ہوتی ہے، یقیناً ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے، مگر اپنا چاہنا اور ہے، اور وہ اگر چاہ لے کہ میرا یہ بندہ کعبے میں آ جائے تو پھر اس کی بات کیا ہوگی۔ وہ بندے ہیں بندے، وہ اور ہے اور جو کعبے میں جانا چاہتے ہیں، اور ایک حیدر کرار ہے، ایک علی مرتضیٰ ہے جو چاہتے نہیں ہے۔ مولا کل حضرت اللہ رب العزت کا فضل جھوم کر ان پہ برستا ہے اور کہتا ہے علی، اے علی تو کہ چونکہ میرا شیر بن کر آئے گا، اور صرف شیر نہیں، میرا حبیب، میں طبیبوں کا طبیب جو صاحب معراج ہے، امام الانبیاء ہے، ان کا سجادہ نشین تمہیں بنانا ہے، ان کے بستر پر لٹھانا ہے۔ اس لیے علی دنیا کی سب سے عظیم ترین جگہ، سب سے مقدس جگہ، جہاں صرف میری رحمتوں کا نزول نہیں میری تجلیوں کا نزول ہوتا ہے، اے علی تو صرف حرم میں نہیں میرے گھر میں بیت اللہ میں پیدا کیا جائے۔ علی کا اور مقام پر بھی پیدا کیا جا سکتا تھا۔ صفا بھی مقدس جگہ ہے، مروہ بھی مقدس جگہ ہے، چاہے زمزم کا مقام بھی مقدس ہے، مکہ میں کئی مقدس جگہ ہے، مگر کعبے کو چھوڑا گیا۔ کعبے کا، کیونکہ کعبہ کعبہ ہی ہوتا ہے، مقتدی بہت ہو امام امام ہوتا، مسجدیں بہت ہیں مسجد حرام حرام ہو، کتابیں بہت ہیں قرآن قرآن ہوتا ہے، توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، مگر قرآن قرآن ہے نا۔ اسی طرح اور مقام مقدس ہے، مگر جو کعبے کی عظمت ہے، جو کعبے کی مقدس جگہ ہے، اس وقت تو حضور بھی تو وہیں تھے، ابھی تو مدینے گئے نہیں تھے، سب سے افضل جگہ ہی وہیں تھی، افضل جگہ وہیں تھی۔ افضل کیا، افضل سے بھی افضل، بلند پائیگی سے بھی اوپر، بہت بہتر، سب سے افضل۔ آج بھی وہ جگہ افضل ہے سب سے، اور اس دور میں تو اور زیادہ تھی، چونکہ مصطفیٰ جان رحمت وہاں تھے۔ جہاں حضور ہو پھر وہاں کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ وہاں میرے رب نے اپنے بندے علی کو بھیجا ہی نہیں، بلایا ہی نہیں، رکھا ہی نہیں، پیدا ہی وہاں کیا۔ پیدائش ہی جس کی کعبے کے اندر ہو اس کا عالم کیا ہوگا۔ آپ جانتے ہو وہاں کیسے کیسے فرشتے ہیں، کتنے کتنے فرشتے ہیں، ہے نا، اور کتنے بلند ترین فرشتے ہیں۔ ان کی رحمتوں میں، ان کے پروں میں علی آ رہے ہیں، فرشتوں کے بیچ میں آ رہے ہیں، فرشتوں کے بیچ میں آ رہے ہیں، کوئی شک و شبہات نہیں۔ اس رات ہجرت کی رات میں جب علی کو بستر پر لٹایا، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل و میکائیل، آپس میں نے تم دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، دوستی قریب قریب کر دیا ہے۔ جبرائیل و میکائیل، تو کیا تم ایک دوسرے کے لیے عمر دے سکتے ہو، اپنی جان دے سکتے ہو؟ جبرائیل میکائیل علیہ السلام نے کہا نہیں پروردگار، بھلے یہ ہمارے فرشتے ہیں، بھائی بھائی ہیں ہم، یہ بھی فرشتے میں بھی فرشتہ، مگر جان دینا، عمر دینا۔ کہا دیکھو روئے زمین پر نبی نے جس کو بھائی بنایا ہے،
سجادہ بنائے، وہ اپنی عمر جان دینے کے لیے بستر پر لیٹ گیا ہے، اپنی جان کا نذرانہ حاضر کرنے کے لیے نذرانہ جان ہتھیلی پر لے کر لیٹ گیا، وہ بنداس بے فکر ہو کے مصطفیٰ کے لیے جان جائے گی تو انہی کے لیے تو بنی ہے، ان کو عمر جائے گی، جان جائیں گی، سب تو ان کا ہے، اسی کو تو سجادہ نشین کہتے ہیں، صاحب خلافت و اجازت کہتے ہیں، یہی تو مولا علی ہے، یہی تو ولیوں کے بادشاہ کہتے ہیں انہیں، ہے نا حضرات۔ لیٹ گئے، پھر کیا کہا، اے جبرائیل و میکائیل تم جاؤ نیچے جاؤ فوراً اور ان کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ، اور باہر دشمن کھڑے ہیں، دشمنوں سے حفاظت کرو، اس خدمت پہ لگا دیا۔ دونوں آئے جبرائیل میکائیل اور ایک سرہانے کھڑے ہو گئے، ایک مائتی کی طرف کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، یہ علی کی شان۔ وہاں فرشتوں کے بیچ میں، کعبے میں تجلیوں کے بیچ میں، اور یہاں مصطفیٰ کے بستر پر، وہاں خدا کی رحمت و تجلی اور بستر پر مصطفیٰ کی تجلی، سمجھ رہے ہو بات سمجھنے کی ہے۔ وہاں کعبے میں جلال خدا اور بستر پر جمال مصطفیٰ، تاکہ سمجھ جائے علی جلالی بھی ہے جمالی بھی ہے اور دونوں میں کمال رکھتے ہیں۔ وہاں تجلی کو جذب کر کے بچپن میں ہی رب کی تجلی کو لیا۔ اے علی کس تجلی کو تم نے لیا؟ کہاں تو نے قرآن نہیں پڑھا، نحن اولیاؤکم، پہلے دن کی تقریر یاد کرو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک تفسیر ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اور ایک تفسیر ہے رب کہہ رہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ولیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ رب کیا کہتا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ ہم کیا ہے؟ رب تو ایک ہے نا، یہ کہنا چاہیے میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہم بہو وچن ہے نا، جمع کا صیغہ ہے، واحد تو ہے نہیں، ہے نا، ہم یعنی ہم اور میں یعنی میں، تو یہ ہونا چاہیے میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مفسر وقت کا شیخ یوں کہتے ہیں کہ ہم سے مراد اللہ کی ذات تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، مگر اس کی صفات بہت ساری ہے۔ وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ حنان بھی ہے، وہ طاقت، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے، وہ حق بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، ہزاروں صفات ہے اس کی۔ تو کہتے ہیں ہم تمہارے مددگار، مطلب تمام صفتوں کو لے کر ہم تمہارے مددگار ہیں۔ ہم رحیم ہے تو شان رحیمی سے مددگار، کریم ہے شان کرم سے جو ہے مددگار، ستار ہے شان ستاری سے مددگار، ہم غفار ہے شان غفاری سے، ہر اسم ہر صفت سے مددگار ہے۔ اب اندازہ لگاؤ علی کی شان کیا ہوگی، ہر صفت کو جذب کیے ہوئے، ہر چیز کو۔ اور خدا خود قرآن میں کہتا ہے، ولیوں کی شان میں کہتا ہے، تو پھر یہ تو علی ہے۔ ولیوں کی شان میں یہ ہے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، تو پھر ولیوں کی یہ بات ہے، تو پھر علی تو امام ہے، علی تو امام ہے، ولیوں کے امام ہیں۔ حضرات کیسے مددگار، ہر چیز وہاں سے لی، پہلے ہی اللہ نے دی، کعبے میں پیدا کیا، اور پھر یہاں مصطفیٰ نے بستر بھی دے دیا، اور بستر پر جبرائیل ایک طرف خدمت میں، میکائیل ایک طرف خدمت میں، فرشتے جن کی خدمت کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا جاؤ علی کے گھر بھیجا، غالباً علی کو ہی بلانے بھیجا یا کس وجہ سے کسی کام سے بھیجا، روایت میں آتا ہے جب آپ گئے تو کیا دیکھا، چکی خود بخود چل رہی ہے، خود بخود وہاں سب کام ہو رہا ہے۔ واپس آئے، یا رسول اللہ یہ کرامت دیکھی علی کے گھر میں؟ آقا نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں زمین پہ گھومتے رہتے، لیکن اللہ نے ان کو یہ کام بھی سونپا ہوا ہے، ان کو سپرد کیا ہوا ہے کہ وہ میری اور میری اہل بیت کی خدمت کیا کرتے ہیں، خدمت کیا، ان کے معاون ہوتے، ان کے مددگار ہوتے۔ جو تم نے دیکھا تھا جھولا جھول رہا ہے، چکی چل رہی ہے، فرشتے کر رہے تھے، خادم ہے فرشتے۔ اب سوچ لو خادموں کا یہ عالم ہے، چونکہ فرشتے ہیں ان کے خادم، تو یہ تو آقا لوگ ہیں، ان کی شان کیا ہوگی۔ پھر کیا ہوا، مصطفیٰ کی بستر پر لیٹ گئے، ہو گیا، واقعہ مشہور ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ سن چکے ہو کئی مرتبہ، لیکن دیکھیے گا جب بستر پر لیٹے تو اب یہ نہ سمجھنے کا صرف لیٹے ہیں، وہ ہمارا تمہارا تھوڑی بستر تھا بھائی، وہ کوئی اور کا بھی نہیں تھا، وہ تو نبی کا بستر تھا،
وہ تو نبی کا بستر تھا جہاں پہلے ہی سے رحمتیں برس رہی تھی، پہلے ہی سے ہزاروں فرشتے موجود، پہلے ہی سے وہ مبارک متبرک ہے نا۔ صحابی رسول کے وہاں بھی ان چیزوں کا بڑا احترام تھا، بال مبارک کا، لکڑی مبارک کا، پہرن مبارک کا۔ کہیں صحابہ نے تو وصیت کی تھی کہ میری قبر میں اسے رکھنا۔ صحابہ بھی اس متبرک چیز کو، استعمال کی ہوئی چیز کو احترام کرتے تھے۔ تابعین آئے وہ بھی اس سے مدد لیتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اولیاء آئے اس متبرک چیز سے ہمیشہ فیض حاصل کرتے رہے۔ تابوت سکینہ کو ہی دیکھ لو، پرانے زمانے میں تابوت سکینہ مطلب سکون نازل ہوتا تھا، کیا تھا اس میں؟ انبیاء کے تبرکات تھے، اسی کو لے کے جاتے تھے، جنگ میں فتح ہو جاتی تھی۔ یہ نسبت تبرک سے فیض حاصل کیا جاتا تھا اور فیض حاصل کیا جاتا ہے، اور صحابہ نے کیا، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ بہرحال تو علی جس بستر پر لیٹے ہیں وہ نبی کا بستر تھا، کتنا بڑا تبرک ملا، سارا کا سارا مصطفیٰ کا جمال، سارا کا سارا فیضان اس رات میں علی کو لٹا کر دیا جا رہا ہے نا۔ پھر یہاں چین رک کر کے ذرا سا ذہن کو دوڑائیے، تبرک بن جاتا ہے جہاں حضور بیٹھے تبرک، لیٹے تبرک، کھڑے ہو جائے تبرک، آ جائے تبرک، چلے جائے تبرک، نسبت ہو جائے اس سے فیض ہوتا ہے نا۔ اس میں وہ جذب کی ہوتی ہے وہ تبرک، اور وہ چیز، وہ جو نسبت کردہ چیز، چاہے لکڑی ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے بال مبارک ہو، کوئی چیز ہو، با فیض ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سرکار کی یہ مبارک تخت، سبحان اللہ، یہ تخت مبارک کیسے تخت مبارک ہے، کتنے عظیم ترین ہیں کہ جہاں سرکار دو عالم ایک دو دن نہیں کئی دن آ کر کے بیٹھے ہیں، اور بعد میں روحانی طور پر دیکھنے والوں نے دیکھا بھی، مشاہدہ کرنے والوں نے کیا بھی کہ حضور بیٹھے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا تبرک ہو گیا، کتنا بڑا آج بھی فیض جاری ہے، یہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ بھائی حضور جہاں رکھ دے وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، فیض کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور چشمے کی بات تو کیا، جہاں نبی چشمہ جاری کر رہے ہیں وہیں نبی کی عطا سے علی بھی چشمہ جاری کر رہے ہیں۔ صفین کے موقع پر جا رہے ہیں، ایک مقام آیا، میدان ہے، سب کو پیاس لگی ہے، بہت دیر ہو گئی، دھوپ ہے، میدان ہے، پیاس لگی، جانور بھی پیاسے، خود بھی پیاسے۔ وہاں جو گرجا گھر تھا وہاں کے راہب پادری سے کہا گیا کہ جناب پانی کا کچھ بندوبست، پانی چاہیے، پیاس لگی ہے، پانی کہاں ملے گا؟ اس راہب نے بنایا 2 کوس دور جانا پڑے گا وہاں سے۔ آپ نے فرمایا اچھا، سارے ساتھی ساتھ میں ہیں، سب پیاسے ہیں۔ حضرت علی گھوڑے پہ سوار ہوئے، ان کی شان بھی یہ تھی کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں آپ پیر رکھتے تھے، دوسری رکعت میں تو ختم قرآن ہو جاتا تھا۔ یہ بھی ایک آپ کی عظیم ترین کرامت ہے۔ علی کس طرح پڑھتے تھے؟ بھائی کرامت ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کرامت ہے، وہ بھی علی کی کرامت ہے۔ اب علی کی کرامت ولی نہیں سمجھ سکتے تو عام مومن بندہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ حضرات علی مرتضیٰ گھوڑے پہ بیٹھے، ساتھیوں کو اشارہ کرا ادھر آگے چل کر کے کہ ادھر چلا کھودو اس کو۔ چند آدمیوں نے کھودنا شروع کیا، جو ساتھ میں تھے صحابہ کرام۔ بڑا پتھر ظاہر ہوا، وہ پتھر کو ہٹانے کی بہت کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، مگر وزندار تھا اور رکھا ہوا کچھ اس طریقے سے تھا کہ ہلنا بھی بڑا مشکل تھا۔ آخر میں حضرت علی کو جلال آ گیا، اترے اور ہٹ جاؤ، سبھی ہٹ جاؤ۔ اور وہ خیبر والی بات ہے، یہ ولی ہے اب علی، ان کو جلال آ جائے تو پھر کون، قیامت ویسے ہی آ جائے، ان کو جلال آ جائے۔ یہ تو جمال میں ہے تو ساری کائنات ہے، ورنہ وہ مولائے کائنات ہے، وہ مولائے کائنات ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے یوں دونوں پنجوں سے یوں رکھا اور بآسانی اس کو یوں طاقت سے جب اٹھایا تو بآسانی لوگوں نے دیکھا اٹھ گیا، ہٹ گیا پتھر ہٹا، چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا ظاہر ہو گیا، جاری ہو گیا، لوگوں نے پیا، جانوروں نے۔ لیکن وہ پادری نے جب دیکھا کہ یہاں تو پانی کا یعنی نام و نشان نہیں تھا، انہوں نے کھودا پتھر اور پتھر کو ہٹا کر کے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا اور یہ نظر آ گیا، ظاہر ہو گیا، تو قریب آئے اور کہا کہ کیا آپ فرشتے ہو؟ کیا کہنے لگے علی سے، کیا آپ فرشتے ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں۔ تو کہا اچھا آپ پھر نبی ہیں، نبی ہو آپ؟ کہا نہیں میں نبی بھی نہیں۔ کہا پھر آپ کون؟ کہا میں نبی کا داماد ہوں اور نبی کا صحابی ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔
پھر آپ نے چند باتیں اور بتا دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ جب اتنا سنا تو اس راہب پادری نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنی داستان سنائی، کہا ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہاں قریب میں ایک پانی کا چشمہ ہے، مگر اسے وہی ظاہر کرے گا، ایک بہت بڑا پتھر ہے اس پہ، وہ پتھر وہی ہٹا سکے گا، یا تو وہ نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا، یہ وہی اسے ہٹا سکے گا۔ اب راہب در راہب مجھے بتاتے آئے، میں بھی اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا، اسی چیز کا انتظار، آج یہ ظاہر ہو گیا کہ تم نبی کے صحابی ہو، یا نبی ہو یا نبی کے صحابی ہو، تم نے ہٹا دیا، مطلب اسلام، نبی، یہ سب سچے ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، دیکھا آپ نے حضرت علی کی طاقت، کرشمہ، اور پرانی کتابوں کے اندر حضرت علی کا، صحابہ کا، نبی پاک کا، ان کے غلاموں کا یوں تذکرہ لکھا ہوا۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے، تقریباً 2-3 روز کعبے میں رہے۔ کیا شان ہے میرے علی کی، مولا کائنات ہے، علی مشکل کشا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ جو ہے جانور جو آپ کی جو سواری تھی اس کو آپ جو ہے لگام تھامے چل رہے تھے، نماز کا وقت آ گیا تو ایک شخص وہاں جو نکلا، وہاں کھڑا تھا، اسے کہا ادھر آؤ، آپ اسے تم تھامو، جو ہے میں نماز پڑھ لوں، تم اسے پکڑو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے لگام کو تھاما، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب اس نے دیکھا کہ جب علی ہے، نماز میں جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، انہیں کہاں دوسرا خیال کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، علی ہے، اور علی کی نماز تو پھر کیسی ہو، وہ نبی کی نماز تھی جس میں حسین آئے تھے خیال میں۔ اب ذرا یہ غور کیا جائے کہ علی کی نماز میں کس کا خیال آیا تھا، علی کی نماز ہے۔ حضرات کیا شان ہے علی کی، علی نے نماز پڑھی، اس تک تو انہوں نے جب سجدہ کیا علی نے تو اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ لے جاتا ہوں، بیچ ڈالوں گا تو رقم آ جائے گی، چوری کی نیت سے وہ لے کے چلا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کی تو کیا دیکھا کہ سواری تو وہیں ہے، وہ جو لے کے چلا تھا جرہ اور وہ لگا، وہ خالی ہاتھ میں ہے، وہ لے کے گیا، سواری وہیں ہے۔ اتنے میں ایک شخص چاہنے والا آ گیا، کہاں حضور یہ آپ نے جو ہے سواری ہے اور وہ لگام وغیرہ دوسری چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جاؤ ایک کام کرو، یہ 2 درہم لو اور وہ چیزیں پھر خرید کے لے آؤ بازار سے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ گئے، جانے کا دیکھا تو وہی شخص کھڑا تھا، حضرت علی کی وہی لے کر کھڑا تھا بیچنے کے لیے۔ اس نے پہچان لیا یہ تو علی کی ہے، مولا علی کی سواری کا یہ تو ہے۔ آپ نے فوراً اس کو پکڑا، وہ بھائی نے، وہ صحابی نے، وہ حضرت نے اسے پکڑا اور لے کر کے علی کے پاس آ گیا، لے آئے اور حضرت علی سے کہا دیکھو یہ چوری کرتا ہے اور یہ کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے اسے بیچنا ہے؟ کہا ہاں بیچنا ہے۔ کہا کتنے درہم؟ کہا حضرت 1 درہم۔ 1 درہم بھی دیا، ایک اور درہم دیا، 2 درہم۔ پھر اس کے دل میں خیال ہے، اس نے کہا کہ حضرت یہ میں نے 2 درہم کی نیت کی تھی کہ میں 2 درہم میں اسے بیچوں گا بازار میں، مجھے 2 درہم مل جائے گے۔ کہا لے جا، مال اپنا ہی مال تھا، لے لیا، اسے جانے دیا۔ تو صحابی جو عاشق تھے اس نے کہا حضرت یہ اسے جانے کیوں دیا؟ کہ تو نہیں جانتا یہ نیتوں کے بھی فیصلے ہیں اور خدا تو دیتا ہے، اب بندے کی نیت ہی الٹی پھلٹی ہے تو کیا کرے۔ جب میں نے نماز سے پہلے اسے تھمایا تھا تو میری نیت تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد جو اس نے خدمت کی ہے اس کے عوض میں 2 درہم اسے دے دوں گا۔ میں نے تو پہلے ہی نیت کی تھی دینے کی، اسے حلال روزی مل رہی تھی، برکت والی روزی مل رہی تھی، مگر اس کی نیت ہی بدلی ہے، دنیا دار ہے کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ لے جاؤ بیچ دوں گا، مجھے 2 درہم ملے گے، آخر میں 2 ہی درہم ملے جو اس کو بھی نصیب میں تھا، مگر جو وہ ملتا وہ حلال تھا، پاکیزہ تھا، برکت والی تھی، عنایت تھی، ہے نا، محنت کی مزدوری تھی، وہ عطیہ تھا۔ اور اب جو اسے ملا وہ تو تم جانتے ہو کیا ہے، چوری کی۔ اور یہ تو کہاں کہ انسان کی نیت ہی ایسی ہوتی ہے۔ ایسے کئی ایک واقعات ہیں کہ آپ بڑے سخی رہے، فیاض رہے۔ ایک مرتبہ آپ گھر کے پاس تشریف لائے، دن بھر محنت کر کے جو رقم حاصل، جو درہم حاصل ہوئے تھے، جب گھر کے دروازے پہ پہنچے تو سائل کھڑا تھا، 2 سائل کھڑے تھے۔ کہا دے دو کچھ۔ اب آپ تو جانتے ہی کہ کچھ تھا نہیں، مگر پھر بھی جو ہوتا دے دیتے۔ جو درہم لائے تھے آپ، اس وقت بھی اتفاق سے 2 درہم تھے۔
آپ نے پہلے 1 درہم دیا. سائل بھی عجیب و غریب طرح کے ہوتے ہیں. ساحل بھی کبھی کبھی ضد والے بھی ساحل ہوتے ہیں, نہیں مانتے. اس نے کچھ اس طرح کے الفاظ کہا حضرت میں میری عزت میرا وہ لے کر آیا ہوں اور آپ 1 درہم دیتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے جا, یہ بھی لے جاتا ہوں. یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے, علی کی سخاوت ہے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان وہ ہے پیارے کہ مصطفیٰ کا بستر ملا, خدا کے وہ ملے, اور پھر جنت کا جو خرقہ آیا تھا. اب جنت کا خرقہ بھی حضور علی کو دے رہا ہے. اے علی میں تجھے دوں تو تم کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ پہلے صدیق سے بھی پوچھا, عمر سے بھی پوچھا, عثمان سے بھی پوچھا, مگر جو حضور چاہتے تھے اور خدا کی رضا کا جو جواب تھا, جب جنت میں معراج میں گئے تھے اور وہاں سے پیارا بہترین سفید موتیوں والا خرقہ, خرقہ فقر, فقیری کا خرقہ جو تھا وہ دینا تھا کسی کو, لہٰذا آپ نے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, آقا اگر یہ خرقہ مجھے ملے تو میں لوگوں کی عیب پوشی کروں گا, میں ستر پوشی کروں گا, عیبوں کو چھپاؤں گا, عیبوں کو ظاہر نہیں کروں گا, لوگوں کی مدد کروں گا اور ان کے عیبوں کو ظاہر نہیں کروں گا. کہا یہی میر بھی چاہتا تھا اور خدا کی وہاں بھی یہی جواب, لہٰذا علی ادھر آؤ. آپ کو خرقہ پہنایا, فقر فقیری کا خرقہ پہنایا اور کہا کہ آج سے تم سارے ولیوں کے تاجدار ہو گئے, آج سے تمہیں فقیری کا بادشاہ بنایا جا رہا. مولا کائنات تو بنایا تھا, کبھی فقیری دی جا رہی ہے, کبھی جانشین بنایا جا رہا ہے, کبھی علی کو بلایا جا رہا ہے, کبھی علی علی ہی علی علی ہی علی. کیا تھا؟ کیونکہ علی وہ ذات ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ کا ذکر قرآن کریم میں ہے. آپ نے فرمایا میں میری ہی تعریف کیسے کروں, میری ہی بات میں کیسے کروں کہ ہاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, لیکن ٹھیک ہے تو پوچھ لیتا ہے تو ایک آیت بتا دیتا ہوں. کہ فلاں جو سورہ ابراہیم ہے اور اس کی جو آخری آیت ہے اس میں جو کتاب کا جو ذکر ہے, تو سن جو قرآن نازل ہوا ہے, جو اس کا علم حضور کو ہے, اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے مجھ علی کو بھی اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے. اس کتاب سے مراد کوئی اور نہیں, میں خود علی اس سے مراد ہوں. جو لفظ کتاب آیا ہے اس قرآن میں آخری لفظ کہا کہ اس سے میں ہی مراد ہوں. آپ اندازہ لگاتے چلے جائے کہ علی کی شان کیا ہے. کہاں قرآن, کہیں قرآن کے بے کا بسم اللہ کے بے کا نقطہ بتایا جا رہا ہے, کہیں انہیں وہ خرقہ دیا جا رہا ہے. امام الاولیاء ہے بھائی, امام الاولیاء ہے. دونوں شہزادے بھی امام, خود بھی امام, دونوں شہزادے بھی امام, اور امامت چلی تو ان کے گھر سے, ولایت چلی تو ان کے گھر سے, عنایت چلی تو ان کے گھر سے. اب یہ خدا کا راز ہے بھائی, مشیت ہے کہ امام حسین ہوئے, امام حسین کے بعد امام زین العابدین ہوئے, امام زین العابدین کے بعد امام باقر ہوئے, یعنی باپ امام, بیٹا امام, پوتا امام, امام در امام, امام در امام, امام در. لیکن امام حسن کے بعد ایک خاموشی ہے, کوئی ظاہری طور پہ امام نہیں کہا گیا ہے نا, خاموشی ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ دونوں شہزادے نبی اور خود ابراہیم بھی نبی ہے نا, اسماعیل اور اسحاق دونوں نبی, لیکن اسحاق کے بعد نبی ہی نبی, نبی ہی نبی, بیٹا بھی نبی, یعقوب یوسف سلام نبی, بیٹا نبی, ان کا بیٹا نبی, ان کی نسل میں نبی 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 آتے رہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک خاموشی ہے. آپ دیکھیے کوئی نبی, لیکن خدا کے راز دیکھیے, جب آخری نبی آئے, عیسیٰ تک تو اسحاق بنی اسرائیل میں آئے, لیکن جب امام الانبیاء آئے, ان انبیاء کا امام آیا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. اسحاق کے بعد تو نبی نبی, اسماعیل کے بعد خاموشی, لیکن جب آئے تو امام الانبیاء. بس عین ہی اسی طرح مولا علی کے دونوں شہزادے امام, لیکن حسن کے بعد ایک خاموشی ہے. ظاہری طور پہ کوئی امام کا لفظ نہیں, لیکن امام حسین کے بعد امام 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 امام. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آخری امام آئیں گے اور جو غوث اعظم سرکار ہوئے ہیں وہ پھر امام حسن کی اولاد میں, امام حسن کی اولاد میں, تو وہاں امام الانبیاء آئے تھے, ادھر حضرت علی امام الاولیاء ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ جب مقتدیوں کا یہ عالم ہے, کیا ہے مقتدیوں کا عالم؟ مقتدیوں کا عالم یہ ہے کہ اگر جادوگر ہو سامنے, اپنے جادو سے جو ہے پورے شہر کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا جادوگر,
مگر ان اللہ کے ان نیک بندوں میں سے، صالحین میں سے جب انہوں نے سجدہ کیا اور رب سے کہا پروردگار اسے بچا لے، اسے بچا لے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے ان کی۔ پورا ملک، ایک دو نہیں، کروڑوں انسان، لاکھوں انسان، ہزاروں انسان کو ایک اللہ کے ولی بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مقتدیوں کی شان ہے۔ حضرت علی کعبے میں امام حسن و حسین کے ساتھ گئے، رات کا بہت حصہ ہوا، کسی کی رونے کی آواز آئی، دعائیں مانگنے کی آواز آئی، آپ نے فرمایا اسے بلاؤ، ادھر بلایا، کہا کیا تکلیف ہے تجھے، کیوں رو رہا ہے تو؟ کہا حضرت کیا بتاؤں اے امیر المومنین، بات یہ ہے کہ میں بہت گناہ گار تھا، بہت گناہ کیا کرتا تھا، تو میرے جو والد ہیں مجھے اکثر نصیحت کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، بولا کرتے تھے کہ مت کر بیٹا یہ گناہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں باز نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میرے والد بڑے غصے میں تھے، مجھے گناہوں سے روکنا چاہا اور میں رکا نہیں، بلکہ ان کو دو چار جو ہے ان کو میں نے تھپڑ مار دی، ان کو مارا۔ اب وہ بالکل ناراض ہو گئے اور کعبے میں یہیں آ کر کے اللہ سے دعا کر دی، اور دعا کر دی، بس وہاں دعا کرنی تھی، مجھ سے ناراض ہوئے، بد دعا کی، مجھے فالج ہو گیا، میں ٹھیک سے ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، میں جو ہے چل نہیں سکتا ٹھیک سے ہاتھ کام نہیں کر، فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا ہے۔ تو بس یہ آ کے میں دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ میری سے راضی ہو جائے اور میں یہ جو ہے بیماری دور ہو جائے۔ کہاں اس سے آگے کا کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ کہاں ہاں، بات یہ ہے کہ میرا جب یہ حالت دیکھی تو میرے والد کو رحم آ گیا کہ میرا بچہ اس یعنی کہ بیماری میں پھنس گیا ہے، لہٰذا میں نے میرے والد کو ان کو سواری پہ بٹھایا اور چلتے ہوئے دھیرے دھیرے ہم کعبے کو ہی آ رہے تھے سفر کر کے، تاکہ والد کی یہ خواہش تھی کہ وہیں جا کر میں پھر دعا کر دوں کہ اللہ میں راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا اور اس کو یہ اچھا کر دے، اس کا یہ فالج، یہ لقوہ دور کر دے، اس کو یہ اچھا صحت یابی کر دے، میں راضی ہو گیا۔ لیکن شوہر قسمت یہ تھی کہ جب ہم کعبے میں نہیں پہنچ پائے اس سے پہلے ہی اٹھنی بیمار ہوئی، یعنی ایسا حادثہ ہوا کہ وہ مر گئی، اور میرے والد کا ضعف کا عالم تھا، وہ انتقال کر گئے۔ اب میں جو ہے یہاں نہ جانے کس طرح کئی مصیبتوں سے سفر کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں کہ چلو والد نہ آ سکے، والد مجھ سے راضی ہو گئے تھے۔ اے علی، میں تمہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے والد مجھ سے راضی ہو گئے تھے، یہ دعا مانگنے آ رہے تھے کہ میں راضی ہو گیا، لیکن وہ پہنچ نہیں پائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں آ کے دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا تو سچ بولتا ہے، تمہارے والد ابا جی راضی ہو گئے تھے؟ کیا وہ دعا مانگنے کے لیے پھر آنے کے تیار ہوئے تھے؟ کیا سفر مان لیا تھا؟ کہا ہاں بالکل ایسا تھا۔ کہا اگر ایسا تھا تو پھر ٹھہرو۔ چند رکعتیں انہوں نے حضرت علی نے نماز پڑھی، دعا مانگی، پروردگار جب اس کے والد راضی ہے، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، راضی ہو جا، اس کو اچھا کر دے۔ حضرت علی کا کہنا تھا، فوراً اس کا جو فالج تھا، لقوہ تھا، ہاتھ پیر میں جو ایک دم شارٹ ہو گیا تھا، کام نہیں کر رہا، فوراً اس کو اچھا ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کعبے کے اندر وہ دعا مانگ رہا تھا، باپ راضی ہو گیا تھا، مگر ابھی خدا راضی نہیں ہو رہا تھا، نہیں ہو رہا تھا، ہے نا؟ کتنا زبردست مقام ہے یہ ماں باپ کا، عظمت والی ہستیوں کا کیا مقام ہے کہ اگر وہ ناراض بھی ہو جائے پھر راضی بھی ہو جائے اگر، تو جلدی کر کے خدا راضی ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو حضرت علی تھے اور ہاتھ اٹھا دیے اور اس کا کام ہو گیا۔ جیسا کہ کل میں نے مدینے کا واقعہ بتایا تھا کہ مدینے میں بھی آقا ناراض تھے، وہ تو اللہ والے ملے، انہوں نے طریقہ بتایا اور روئے دھوئے اور پھر اللہ کے رسول راضی ہو گئے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، وہی بات ہے کہ پسند نہ آئے کوئی چیز پسند نہ آئے تو بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، بڑے حالات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ تو اللہ والوں کی نسبتیں ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں جو امت کو بچا لیا کرتی ہے، جو تکلیفوں کو دور کر دیا کرتی ہے، ان کے صدقے میں کہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو محبت ہے، جب کل آپ نے سنا کہ محبت اہل بیت اسلام کو سمجھا دیتی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اہل بیت سے محبت کرو، یہ محبت تم کرو گے تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا، اسلام سمجھ میں آئے گا، ایمان سمجھ میں آئے گا، کلمہ سمجھ میں آئے گا، روزہ حج و زکوٰۃ سمجھ میں آئے گا۔ جب ان سے محبت کرو گے تب سمجھ میں آئے گا۔ کیوں؟ جب ان سے تم محبت کرو گے، ان کی سیرت کو دیکھو گے اور جو ان کی پر تجلیہ نازل ہوتی ہے،
یہ ان کی دعاؤں میں جب شامل کر لیں گے، آپ سے ان کو محبت ہو جائے گی، تب آپ کو اسلام کا راز سمجھ میں آئے گا، دل میں ایمان آئے گا، دل کے اندر محبت آئے گی، اس ایمان کا لطف آئے گا۔ تو حضرات، مولا کائنات کی وہ شان ہے، سیدہ خاتون جنت کی کیا شان، حسنین کریمین، اہل بیت اطہار، یہ سارا گھرانہ، یہ سارا خاندان جہاں نوری ہے، جہاں بادشاہت ہے، جہاں ساری فضیلتیں وہاں موجود ہے، جہاں وہ قرآن کو اچھی طرح جانتے ہیں، جہاں وہ حدیث کو اچھی طرح جانتے ہیں، جہاں وہ عرش فرش اپنے سامنے دیکھتے ہیں، جہاں ان کو امتیوں کا حال معلوم ہے، مگر ان کی ذرا سیرت دیکھو تو صبر کر کے بیٹھے ہیں، شکر کر کے بیٹھے ہیں۔ صادقی کا یہ عالم کی کوئی پہچان نہ پائے کہ کون ہے، اتنا سادہ انداز، اتنا یعنی کہ ان کا نرالا انداز آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ لوگ جو ہیں مطلب کہ اپنے آپ کو بتائے، اپنے آپ کو کرامتیں ظاہر کرے۔ یہ تو خود صاحب کرامات حضرات تھے، مگر دیکھیے کوئی کرامت ظاہر نہیں کر رہے ہیں، ہاں خود بخود کرامت ظاہر ہو رہی، خود بخود۔ آخری باتیں دیکھیے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا، یہ چند باتیں بھی اس لیے ضروری تھا تاکہ علی کی سیرت بھی سمجھ میں آ جائے، کچھ باتیں بھی ہمیں سمجھ میں آئے، ضروری نہیں کہ ہر تقریر لطف والی ہو، مزے والی ہو، کبھی کبھی اب سنجیدگی والی، سمجھنے والی، سیکھنے والی ایسی باتیں بھی سمجھا جائے، جو ہے سمجھی جائے۔ حضرات، بابا فرید کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تو بڑی کرامتیں دکھا رہے ہیں، ویسے بہت کرامتوں کو چھپاتے تھے آپ، اتنے سالوں سال سے آپ نے کوئی کرامت ظاہر کی تھی ہی نہیں، کوئی کرامت ظاہر نہیں، اب کرامت پہ کرامت، کرامت پہ کرامت ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، سوچنے لگے کہیں میرا بھائی بہاؤالدین کوئی اور راستے پہ تو نہ چل پڑا، کرامتوں کو ظاہر کرنے کا ذکر ہوا تو کیا کہا کہیں اور راستے پہ، تو یہ سوچنے لگے۔ اور آج کا ماحول تو یہ ہے کہ یہاں بیٹھو تو خود ہی کی کرامت خود کوئی بتائے نہیں تو خود بھی بتانا شروع کر دے۔ بہرحال وہاں یہ ماحول تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بھائی کوئی دوسرے راستے پہ چل پڑا۔ مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد بہاؤالدین زکریا ملتانی کے دل کے حال پر نظر کی کہ ان کے اندر کیا ہے، کہیں دوسرا دل ادھر سے ادھر تو نہیں ہو گیا۔ اللہ اللہ، جب اتنا دیکھنا تھا، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک سرد آہ بھری اور کہا میرا بھائی کامیاب ہو گیا، بھائی بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی منزل کو پہنچ گیا۔ وجدہ عجب کیفیت میں آ گیا۔ مریدوں نے کچھ دیر کے بعد عرض کیا، حضور کیا دیکھا، کیا بات ہے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی کہاں، بندے میرے مرید، میرے بچوں، بات یہ ہے کہ جو اللہ کی انوار، تجلیات، کرامتیں، قربتیں جو اللہ کے ولی کے قلب پر، دل پر نازل ہوتی ہے، وہ اسے جذب کرتا جاتا ہے، لیتے ہی جاتا ہے، لیتے جاتا ہے، لیتے جاتا ہے، بھرتا جاتا ہے، سینہ بھرتا جاتا ہے، بھرتا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہاؤالدین کا جو دل ہے خدا کی نعمتوں سے، ہزاروں نعمتوں سے، بے حساب تجلیوں سے لبریز ہے، اتنا بھر گیا ہے کہ اب بہار آ رہا ہے۔ تو یہ جو تم کرامتیں دیکھ رہے ہو، یہ بہاؤالدین نہیں دکھا رہا، یہ رب دکھا رہا ہے، وہ خود بخود ظاہر ہو رہی ہے۔ پیالہ بھر گیا۔ جب اللہ کے ولی پر تجلیاں ہوتی ہیں، وہ جذب کرتے جاتے ہیں، لیتے جاتے ہیں، لیتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے جاتے ہیں کہ کوئی کرامت ظاہر نہ ہو جائے۔ اب بھر گیا ہے، اب وہ باہر آ رہا ہے، اور جب باہر آتا ہے تو بس اسی سے کرامتیں ظاہر ہو رہی۔ وہ نہیں دکھا رہا، انہیں پتہ بھی نہیں کہ کرامت ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، وہ تو اللہ کی وحدت کے جلووں میں گم ہے، وہ تو نبی کے عشق کے سمندر میں گم ہے، انہیں تو نہیں معلوم، اور ہوتی چلی جا رہی، ہوتی چلی جا رہی۔ اب اندازہ لاؤ کتنا لبریز ہو گیا۔ بابا فرید ہو، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہو، قطب عالم، شاہ عالم، اور پھر غریب النواز ہو، نہ لبریز، یہ دکھاتے نہیں ہیں، یہ خود رب ہی ظاہر فرما دیتے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ انہیں خود دکھانی پڑتی ہے، جیسے جادوگر سامنے آ گیا، کوئی بادشاہ جدی سامنے آ گیا ہے نا، کوئی اور کوئی سامنے آ گیا، کوئی ایسا سامنے جب آ جاتا ہے
جب آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو پھر انہیں بتا دینا پڑتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ سامنے والا سوچتا ہے کہ میں ہوں اور ہم یہ کر دیں گے میں ہوں، تو اس میں کو بتانا پڑتا ہے کہ تو کون ہے اور ہم کون ہیں۔ حضرت صابر پیا قادیانی کو دیکھیے آپ، پہلے تو انہیں جانے دیا، بابا فرید کو خط لکھا، حضور یہاں تو یہ ماحول ہے، کہاں صابر قلیئر تمہیں سونپا ہے، تم جیسے چاہو کرو۔ پھر آپ نے آگ لگائی، پھر مسجد کو چھکوایا، بتانا تو پڑتا ہے کبھی کبھی، پھر بتانا پڑتا ہے۔ تو یہ کون، جب سامنے کوئی ایسا آ جائے، کوئی جادوگر آ جائے، کوئی جدی بادشاہ آ جائے، کوئی بہت بڑا گستاخ آ جائے، تب یہ بتاتے، باقی مریدوں کو نہیں بتاتے۔ چاہنے والوں کو تو کرامت دکھائی نہیں جاتی ہے، کرامت تو کافروں کو دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ کلمہ پڑھ لیں، منکروں کو بتا دی جاتی ہے تاکہ وہ منکریت سے توبہ کر کے مرید بن جائے۔ مرید بننے کے بعد کرامت نہیں، کرامت تو تب بتائی جاتی ہے۔ خواجہ خواجگان نے کب تک کرامت بتائی؟ کافر نے کلمہ پڑھ لیا پھر اس کو کوئی کرامت نہیں، اس کو کرامت سے غرض بھی نہیں تھی، مان لیا تو مان لیا، اب ہمیں نہیں، پہلے نہیں مانتے تھے تو بات الگ تھی۔ جب خواجہ خواجگان نے آخری بات دیکھیے گا، 5 لاکھ جب کافر مسلمان ہو گئے، 5 لاکھ، تو اپنی والدہ کو خط لکھا کہ امی حضور آپ کے شہزادے پر رب کا بڑا فضل ہوا ہے۔ آخری بات دیکھیے گا کہ اس بندے کے ہاتھ میں الحمدللہ رب العالمین 5 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ابھی تو اس سے آگے کئی لاکھوں نے پڑھا تھا، 5 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو والدہ نے جو جواب لکھا، جو کہاں ان کو بشارت دی، کہا بیٹا معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، میں نے جس طرح پرورش کی ہے بچپن میں، بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، درود سکھایا، تلاوت سکھائی، بچپن میں جو پرورش کی تھی یہ اس کا فیضان ہے۔ کھڑے ہو جائے صلاۃ و سلام کے لیے۔ یا نبی